سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اوور ویو بتایا تھا کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے امت مسلمہ میں. یہاں تک بڑھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ دیندار بھی ہیں, اللہ رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ یہ فتنہ ان کے لیے بھی برپا ہے. یہ فتنہ ان کو بھی بہت زیادہ اپنی ایک لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ 3 دن 4 دن they try their best, according to شیخ, جو ان کے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں. ایون میرڈ کپلز جو پریکٹسنگ ہیں وہ بھی اس چیز سے سٹرگل کر رہے ہیں, اسپیشلی انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں, اور پاکستان سے بھی جو انہیں ای میل ریسیو ہوئی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. لیکن پاکستان میں چیزیں اتنی چونکہ ڈسکس نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو اتنا نہیں علم. تو سب سے پہلے انہوں نے ایک اوور ویو شیئر کیا تھا کل اور پرسوں کی ٹریننگ میں. اس کے بعد انہوں نے کچھ کویسچنز اپنے بتائے تھے جو کویسچنز انہیں ریسیو ہوتے ہیں. 14 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, 15 سال, 16 سال, وہ بچے آپس میں پکچرز ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے بتائی تھی, یعنی جس کو ہم سیکسٹنگ کہتے ہیں. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے انٹرنیٹ کی, کیونکہ انٹرنیٹ ایڈکشن اسپیشلی واٹس ایپ اور اسکائپ اس نے اتنا آسان کر دیا یہ فتنہ کہ کوئی بھی بندہ اپنی پکچر 1 منٹ میں, 1 منٹ کیا بلکہ چند سیکنڈز میں کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. ایسی چیزیں ایکسچینج ہو سکتی ہیں, لنکس ایکسچینج ہو سکتے ہیں. کسی دور میں انہوں نے بتایا کہ 90s میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی, اب 1 کلک پہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لیے یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو اگر ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. پھر شیخ نے ریلیٹ کیا اس ایڈکشن کو دوسری ایڈکشن سے. مثال کے طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہارملیس ہے اور یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, ہم کبھی کبھی جو ہے چلو دیکھ لیتے ہیں نفس کی تسکین کے لیے یا کچھ لرن کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز اتنی ڈیزاسٹرس ہے, اتنی ڈینجرس ہے کہ یہ آپ کے برین کے سائز کو, جو پری فرنٹل ایریا ہے آپ کے برین کا, جو موٹیویشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, یہ جو آپ کا برین ہے نا, اس کے سامنے کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس. یہ والا جو ایریا ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے اس چیز کی وجہ سے. جب ہم یہ امیجز بہت دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمارا ریوارڈ سینٹر ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن, آپ کا فوکس لوز ہوتا ہے. یعنی جتنے لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, وہ لوگ بات چیت کرتے ہوئے ہکلاتے ہیں. پہلا آفٹر افیکٹ یہ ہے کہ ان کی بات چیت میں وہ دم نہیں ہوتا, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ دے آر لاسٹ. دوسرا, وہ اکیلے رہنا بہت پسند کرتے ہیں. تیسرا, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ اس ایڈکشن کی وجہ سے دوسری ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اس سے ایڈکٹ ہے, اور ایڈکشن کی انہوں نے نشانیاں بھی بتائیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ریلیپس کرتے ہیں مہینے بعد, 2 ہفتے بعد, وہ ایڈکشن میں نہیں آتا, وہ صرف ایک پھسلنے میں آتا ہے. ایڈکشن یہ ہے کہ جب آپ امپورٹنٹ ٹاسک کو ڈیلے کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. یعنی ایڈکشن یہ ہے کہ آپ کی وائف نے آپ کو کوئی کام کہا یا آپ کے گھر والوں نے کوئی کام کہا, لیکن آپ اس سب کو چھوڑ کے سم ہاؤ مجبور ہو چکے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے یہ کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے. تو یہ ایڈکشن کے بیہیویئر میں آتا ہے. تو وہ لوگ جو اس سے ایڈکٹ تھے وہ دوسری چیزوں سے ایڈکٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ کوکین سے, سگریٹ سے, ڈرگ سے, کیونکہ ڈپریشن میں تھے. پھر وہ لوگ کی اتنی دردناک سٹوریز ہیں پریکٹسنگ لوگوں کی. میرے پاس بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس. میرے ایک دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے خود کریج کے ساتھ, ہمت کے ساتھ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کیا, اور میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور میں ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا بھی بینیفٹ ہو جائے گا. وہ بھائی پریکٹسنگ ہیں, دین پہ عمل کرنے والے ہیں, اس کنٹری میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ایک اور کنٹری میں, لیکن میرے پرانے جاننے والے ہیں. انہوں نے ہمت کر کے مجھ سے مسئلہ شیئر کیا کہ وہ یہ چیز دیکھ کے, یعنی کہ یہ موویز اور یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں, اسپیشلی اس طرح کے کلپس جس میں پوری سٹوری لائن ہوتی ہے, وہ دیکھ کے کیا ہوا, جیسے شیخ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی وائف کو مجبور کیا اس چیز کے لیے, جو کہ بہت غلط چیز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا دماغ اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا. اس کے بعد یہاں سے تسکین نہیں آئی, کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز دیکھ کے انسان کی جو حیوانیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, جو حیوانی ایسپیکٹ ہے انسان کا. تو پھر وہ کچھ نیا چاہتے تھے, اور پھر یہ چیز انہیں یہاں تک لے گئی, آپ سوچیں گے نہیں, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک پریکٹسنگ بھائی جو دین سے محبت کرتا ہے, دین پہ عمل کرتا ہے, اس نے کچھ گروپس جوائن کیے اور اس نے پے کرنا شروع کر دیا ویڈیوز کے لیے. اور وہ گروپس اتنے خطرناک تھے کہ وہاں پہ باقاعدہ ریئل لوگ تھے, ایکٹرز نہیں تھے, ریئل لوگ تھے
اور وہ کیا بات کرتے تھے کہ آپس میں پارٹنرز کو ایکسچینج کرنے کی بات، اپنے پارٹنرز کو، اوکے، یعنی اس طرح کے خطرناک گروپس بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کمیونٹی کے. تو یہاں تک وہ پہنچ گیا تھا، تباہی کے دہانے تک وہ پہنچ چکا تھا.